اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہماری زندگی زیادہ تکلیف میں اس وقت آتی ہے جب ہم صرف تکلیفوں کو یاد رکھتے ہیں، نعمتوں کو یاد نہیں رکھتے۔ جیسے جیسے انسان نعمتوں کی طرف توجہ کرتا جاتا ہے، اس کے مزاج میں شکر پیدا ہوتا جاتا ہے، اور جیسے جیسے شکر پیدا ہوتا ہے وہ اپنے رب کی بندگی کرتا ہے، اپنے مالک کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اس کی طبیعت سے جیسے جیسے شکر کے جذبات نکھرتے ہیں ویسے ویسے تازگی پیدا ہوتی۔ کچھ لوگ شکر نہیں کرتے تو پھر وہ شکوہ کرتے ہیں، اور یہ جو شکوہ ہوتا ہے یہ بے چینی پیدا کرتا ہے۔ آپ کسی بھی شخص کے بارے میں کسی بھی جگہ کوئی شکوہ کرتے ہیں نا، جب گھر والوں کا، باہر کا، تو وہ چیزیں آپ کی طبیعت کو بے چین اور بے قرار کرتی ہیں۔ شکوہ تکلیف پیدا کرتا ہے، تو زندگی میں شکر کا مزاج زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا ان شکرتم لا ازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں دیکھو کیسی خوبصورت بات ہے، شکر کرو نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ معنی کیا ہے کہ جو نعمتیں پہلے سے محفوظ ہیں، جو موجود ہیں، انہیں اللہ محفوظ کر دے گا اور ان میں مزید اضافہ بھی کر دے گا۔ ہمارے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں، صحت ہے، تندرستی ہے، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت رسول پاک کا غلام ہونا۔ جب ہم نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، حضور کے غلام ہو جاتے ہیں، تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کیونکہ ہمیں ملی بغیر محنت کے، اس کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کرنی پڑی، کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی، اس کی قدر سے ہم لوگ ناآشنا ہوتے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا زندگی میں کہ کوئی عمل آپ بالکل کرے ہی نہ، کوئی کام آپ کرے ہی نہ اور اس کے نتائج اور اعلیٰ نتائج آپ کو مل جائیں۔ یہ صرف حضور کے غلام ہونے کی برکت ہے کہ بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اجر بھی عطا فرما دے۔ قیامت کے دن ڈھیر سارے اعمال پر اللہ اجر دے گا، اور عمل وہ ہوں گے جو لوگوں نے کیے ہی نہیں، ارادے کیے۔ یہ حضور کی غلامی کی نسبت ہے، مومن ہونے کی شان ہے کہ آپ نیکی کی نیت کرتے ہیں، اللہ اس پر اجر عطا کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضور کا غلام ہونا، مسلمان ہونا بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑی شان، بہت بڑا مرتبہ۔ ہمارا اپنا مزاج ہوتا ہے سوچنے کا، ہم ساری زندگی اپنے علاقے پر، قوم پر، تعلقات پر ہی فخر کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ہمارا اصل فخر یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے حضور کا امتی اور غلام بنایا۔ جب آپ حضور کے غلام بنتے ہیں تو باقی امتوں کے امام بنتے ہیں، درجہ امامت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے بنایا گیا۔ تو حضور علیہ السلام کی غلامی پر بھی کبھی اللہ کا خوب شکر ادا کیا جائے۔ یہ جو ہم میلاد کی بزم سجاتے ہیں نا، محفل شریف کرتے ہیں، لنگر شریف کا اہتمام ہوتا ہے، یا اور کوئی خیر کا ایک کام ہوتا ہے، حسنات ہوتی ہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک کا غلام بنایا۔ اللہ کی بارگاہ میں جذبات شکر پیش کیے جائیں، یعنی کبھی بندہ اس پر بھی تو ناز کرے نا، میں مسلمان ہوں، یہ بھی تو کبھی اس کے لیے باعث فخر بنے نا کہ میں مسلمان ہوں، اس پر بھی کبھی وہ غور کرے۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام علیہم الرضوان، سب سے زیادہ جس بات پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور جس بات پر وہ نازاں رہتے تھے وہ یہ تھا کہ ہم نبی پاک کے غلام، سب سے زیادہ اس پر ناز کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی، حضرت بلال حبشی، ان لوگوں کی شخصیات کا جو بنیادی کمال تھا وہ یہ تھا کہ ہر وقت ان کے جذبات رہتے تھے کہ شکر ہے ہم حضور کے غلام، نبی پاک کے امتی۔ اور پھر اس بات کی تازگی اتنی زیادہ تھی کہ قبیلوں نے چھوڑ دیا، گھر والوں نے باز کے چھوڑ دیا، لوگوں نے
یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ آج لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں، تو کوئی مسلمان اپنے آپ کو کہلائے گا تو کسی بغاوت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور وہ وقت جب تھوڑے سے مسلمان ہیں اس وقت بغاوت کر کے بڑے اعزاز اور ناز کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور پوری دنیا سے ٹکرا کے انہوں نے بتایا کہ ہمیں باقی کوئی شے نہیں چاہیے، مدینے والے کی غلامی چاہیے۔